السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، شکاری اور اس کے 3 بیٹوں کی کہانی کے 4 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 5 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانفتحت احدی النوافذ، اور کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھلی۔ نافذۃن کا معنی کھڑکی روشن دہ، اس کی جمع ہے نوافذ۔ اور انفتح کا معنی کھلنا، فتح کھولنا اور باب انفعال کے اندر کھلنا، جیسے قطع کاٹنا، باب انفعال کے اندر انقطع کٹنا۔ ایسی کسرت توڑنا، باب انفعال کے اندر انکسرت ٹوٹنا، تو باب انفعال کے اندر آنے کے بعد لازم بن جاتا ہے۔ وانفتحت احدی النوافذ، اور کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھلی۔ وظہر فیہا وجہ فتاة رایۃ الحسن، اور اس میں ظاہر ہوا ایک دلکش، رایۃ الحسن یعنی خوشنما، دلکش، ایک خوشنما نوجوان لڑکی کا چہرہ اس میں ظاہر ہوا۔ لا مثیل لجمالها فوق الارض، جس کے جمال کا زمین کے اوپر، جس کی جمال کی زمین کے اوپر کوئی نظیر نہیں۔ یعنی ایسی عورت کا چہرہ، ایسی عورت کا خوشنما چہرہ ظاہر ہوا کہ جیسا روئے زمین کے اوپر کسی اس کی نظیر نہیں ملتی، یعنی اس جیسی اور جوان عورت، خوبصورت جس کا چہرہ، ایسی روئے زمین پر نظیر نہیں۔ مثیل کا معنی نظیر، اور جمال کا معنی خوبصورتی۔ عیناہا زرقاوان بلون السماء، اس کی دونوں آنکھیں نیلی تھی آسمان کے رنگ کے ساتھ، یعنی آسمان کا جو رنگ ہے، کلر ہے، اس جیسی اس کی دونوں آنکھیں نیلی تھی۔ یہ ازرق کا معنی نیلا، اس کا یہ مؤنث ہے زرقا، اور یہ تثنیہ ہے زرقاوان۔ وشعرها ذهبی بلون الشمس، اور اس کے بال سنہری تھے سورج کے رنگ کے ساتھ، یعنی جیسے سورج کا رنگ ہوتا ہے سنہرا، ڈوبنے کے وقت سورج کیسا سنہرا لگتا ہے، تو اس طرح سنہرے رنگ کے اس کے بال تھے۔ وفمها صغیر دقیق کأنہ البدر، اور اس کا منہ پتلا چھوٹا تھا، دقیق کا معنی پتلا باریک، اور اس کا منہ پتلا چھوٹا تھا، گویا کہ وہ بدر ہے، یعنی چاند ہے، مکمل طور پر چاند ہو پورا کا پورا، اس کو بدر کہا جاتا ہے، گویا کہ وہ چاند ہے۔ وکان وجہ الفتاة یشرق بضوء عجیب کأنہ نور الشمس لحظۃ شروقها فی السماء، اور لڑکی یعنی نوجوان لڑکی کا چہرہ چمکتا تھا عجیب و غریب روشنی کی وجہ سے، گویا کہ وہ سورج کی روشنی ہے اس کے روشن ہونے کے وقت آسمان میں، یعنی جس وقت آسمان میں سورج روشن ہوتا ہے اس وقت جو حالت ہوتی ہے روشنی کی، ایسا ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وکان وجہ الفتاة یشرق بضوء عجیب، اور نوجوان عورت کا چہرہ چمک رہا تھا عجیب و غریب روشنی کی وجہ سے، گویا کہ وہ سورج کی روشنی ہے اس کے طلوع ہونے کے وقت آسمان سے۔ دوء کا معنی روشنی، اور ایسے ہی نورن کا معنی بھی روشنی، لیکن یہ دوء جو ہیں یا دیاء، دوء بھی آتا ہے دیاء بھی آتا ہے، ایسی روشنی کو کہا جاتا ہے جو ذاتی ہو، جیسے سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے، اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، اور چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ سورج کی جو روشنی ہے اسی سے مستعار ہے، اس لیے چاند کی روشنی کو نور کہا جاتا ہے،
اور سورج کی روشنی کو دوءن یا دیاؤن کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے، اس کے فرق کی طرف، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، تو سورج کی روشنی کے لیے قرآن کریم نے دیا کا لفظ استعمال کیا اور چاند کی روشنی کے لیے نور کا استعمال کیا۔ خیر تو یہ فرق ہے دوءن دیاؤن اور نورن کے درمیان۔ دوءن دیاؤن ذاتی روشنی اور نورن کا معنی مستعار روشنی۔ وقف شہاب ینظر الی الفتاة الفاتنة الحسن مبہورا، شہاب رک گیا یا کھڑا ہو گیا دیکھتے ہوئے نوجوان عورت کی طرف۔ وہ کیسی تھی نوجوان عورت؟ فاتنۃ الحسن یعنی دلکش یعنی دل کھینچنے والی، فاتنۃ الحسن یعنی اس کا حسن ایسا تھا جو دل کو کھینچ لے، آدمی کو مائل کر دے۔ تو دلکش حسن والی نوجوان عورت کی طرف شہاب رک گیا دیکھتے ہوئے، مبہورن ہکا بکا ہو کر، مبہورن اس کا معنی حیران ہو کر، بہر یبہر بہرن و بہورن حیران کر دینا، چکا چوند کر دینا، خیرہ کر دینا۔ تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ دلکش حسن والی نوجوان عورت کی طرف شہاب دیکھنے لگا حیران ہو کر۔ وشعر یہ ان کے اوپر زبر پڑھیں گے، پیش غلط ہے۔ وشعر انہا الامیرۃ التی ظل یحلم طول عمرہ ان یتزوجہا، اور اس نے محسوس کر لیا کہ وہ امیرہ ہے، وہ مالدار عورت ہیں جس سے شادی کرنے کا وہ خواب دیکھتا تھا اس کی پوری عمر، طول عمرہ ہی یعنی اس کی پوری عمر، اور اس نے محسوس کر لیا، جان لیا کہ وہ امیرہ ہیں کہ جس سے نکاح کرنے کا اس کی پوری عمر وہ خواب دیکھنے لگا تھا۔ وکانت واقفتاً فی شرفۃ قصرها العجیب کأنہا تدعوہ او تنادیہ، اور وہ کھڑی تھی اس کے عجیب و غریب محل کی گیلری میں۔ شرفتن کہا جاتا ہے گیلری کو، عمارت کے آگے جو چھوٹا سا حصہ نکلا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شرفتن، گیلری بھی کہتے ہیں اور اس کو چھجا بھی بولتے ہیں، گیلری اور چھجا کہتے ہیں، جمع شرفن آتی ہے۔ وکانت واقفتاً فی شرفۃ قصرها العجیب، اور وہ کھڑی تھی اس کے عجیب و غریب محل کی گیلری میں، گویا کہ وہ اس کو پکارتی ہیں یا اس کو آواز دیتی ہے۔ نادا ینادی منادات کا معنی پکارنا، آواز دینا، اور دعا یدعو کا معنی بھی بلانا، پکارنا، گویا کہ وہ اس کو بلاتی ہے یا اس کو پکارتی ہے۔ وفی عینیہا حزن غامض عجیب، اور اس کی دونوں آنکھوں میں عجیب و غریب مخفی غم تھا۔ غامض کا معنی مخفی، پوشیدہ، دقیق و مبہم، غیر مشہور یا گمنام، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ اور اس کی دونوں آنکھوں میں عجیب و غریب مخفی غم تھا۔ کأنہا تخاف من خطر کبیر مجہول، گویا کہ وہ ڈر رہی تھی نامعلوم بڑے خطرے سے، مجہول کا معنی نامعلوم۔ وتستنجد به من ذلك الخطر، اور وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی اس خطرے سے۔ وفجأة انشق سطح البحیرۃ الفضیۃ عن وحش ہائل، اور اچانک سلور یعنی چاندی جیسا جو تالاب تھا، بحیرۃ یعنی تالاب، جھیل کو کہتے ہیں، اور چاندی جیسا جو تالاب تھا اس کی سطح پھٹی، عن وحش ہائل زبردست جنگلی جانور سے، یعنی کوئی جنگلی جانور اس میں سے نکلا اور اس طرح ظاہر ہوا۔ انشق کا معنی پھٹنا، اور اچانک چاندی جیسا یا سلور چاندی جیسے رنگ کے تالاب کی سطح پھٹی ایک زبردست جنگلی جانور سے۔ وحشن کا معنی جنگلی جانور، اس کی جمع آتی ہے وحوشن، اور ہائلن کا معنی زبردست۔
وکان ثعبانا خرافی الحجم، اور وہ ایک سانپ تھا خرافی الحجم۔ خرافی کا ویسے معنی ہوتا ہے مبنی بر اوہام، من گرت، بے حقیقت، تو سائز کا خرافی، حجم کا معنی سائز، اور وہ ایک سانپ تھا سائز کے خرافی الحجم۔ اب یہ خرافی کا ویسے معنی ہوتا ہے من گرت، بے حقیقت، مبنی بر اوہام، ناقابل اعتبار، لیکن یہاں پر یہ خرافی الحجم، پتہ نہیں یہاں پر کوئی غلطی ہے کیا ہے، یہ ترجمہ بیٹھتا نہیں ہے۔ ڈکشنری کے اندر بھی اس کا ترجمہ دیکھا گیا خرافیون، تو یہی ترجمہ، اور تو کوئی ترجمہ ملتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی غلطی ہو، اللہ عالم۔ اسود اللون، رنگ کا کالا، اگر کسی کو سمجھ میں آتا ہو اس کا مطلب تو آپ کمنٹ کیجئے کہ یا خرافی الحجم اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں آیا ہو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ کمنٹ کے اندر آپ مجھے ضرور اطلاع دیجئے۔ اسود اللون، رنگ کا کالا، طولہ یزید علی 30 مترن، اس کی لمبائی بڑھی ہوئی تھی 30 میٹر، 30 میٹر کی اس کی لمبائی تھی۔ وقطر جذعہ اکثر من متر، اور اس کے جذعن ویسے تنے کو کہا جاتا ہے، کھجور کے درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس کھجور کے درخت کے تنے کو جذعن کہا جاتا ہے، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے دھر، تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے۔ اور اس کے دھر کا قطر، یعنی اس کی سائز، مطلب اس کے دھر کا قطر 1 میٹر سے زیادہ تھا۔ وَلَهُ عَيْنَانِ كَأَنَّهُمَا قُرَّتَانِ كَبِيرَتَانِ مِنَ الْجَمْرِ، اور اس کی 2 آنکھیں تھیں گویا کہ وہ آگ کے 2 بڑے کرے ہیں۔ قُرَّتَانِ كَبِيرَتَانِ مِنَ الْجَمْرِ، آگ کے 2 بڑے کرے، قُرَّتٌ کہتے ہیں گول چیز کو، قُرَّتٌ کوئی بھی گول چیز ہو اس کو کہا جاتا ہے قُرَّتٌ، تو گویا آگ کے انگارے کے 2 بڑے گول انگارے ہیں، گویا کہ وہ انگارے کے 2 بڑے گولے ہیں۔ وَيَنْفُسُ اللَّهَبَ مِنْ فَمِهِ كَأَنَّهُ مُحْرِقَةٌ، اور وہ شعلہ پھینک رہا تھا، لہب کا معنی شعلہ، اس کے منہ سے گویا کہ وہ جلا دینے والا ہے، یعنی وہ سانپ جو ہے نفس ینفسو، اس کا معنی ہوتا ہے اگلنا، نفست الحیۃ، سانپ کا زہر اگلنا، تو یہاں پر پھینکنا، اگلنا، اور وہ اگل رہا تھا شعلے اس کے منہ سے گویا کہ وہ جلانے والے، یعنی جلا دیں گے ایسے شعلے وہ اپنے منہ سے نکال رہا تھا۔ صرخت الامیرۃ الجمیلۃ صرخۃ مخیفۃ، یہ خوبصورت امیرہ ڈراؤنی چیخ، اس نے وہ چیخی ڈراؤنی چیخ، خوبصورت امیرہ چلائی، ڈراؤنا چلانا، یعنی ڈراؤنی آواز سے اس نے چیخ ماری۔ وتراجعت مذعورۃ، اور وہ پیچھے ہٹی گھبرائی ہوئی، مذعورۃ کا معنی گھبرائی ہوئی، اور وہ پیچھے ہٹی گھبرائی ہوئی۔ واخفت وجہہا بیدیہا، اور اس نے اس کا چہرہ چھپا لیا اس کے دونوں ہاتھوں سے۔ فاندفع الثعبان الاسود نحو شہاب وهو ينفس النار نحوه من فمه، اور کالا سانپ تیزی سے لپکا شہاب کی طرف، اس حال میں کہ وہ آگ اگل رہا تھا اس کی طرف اس کے منہ سے۔ اندفع کا معنی تیزی سے جانا، جیسے اندفع سیلو، یعنی تیزی سے سیلاب آنا، سیلاب آتا ہے تو کتنا تیزی سے آتا ہے، تو اس کے لیے آپ کہیں گے اندفع سیلو۔ تو اندفع کا معنی تیزی سے کسی چیز کی طرف لپکنا، تو یہ کالا سانپ جو تھا وہ لپکا
شہاب کی طرف، اس حال میں کہ وہ آگ پھونک رہا اگل رہا تھا اس کی طرف اس کے منہ سے۔ اور ایک ان دفعہ کا معنی ہٹنا بھی آتا ہے، دفعہ دفعہ کا معنی دور کرنا، ہٹانا، اس کو بابی انفعال میں لے جائیں گے تو ان دفعوں کا معنی دور ہونا، ہٹنا۔ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس بالکل چپک کر بیٹھا اور آپ کو یوں کہنا ہو ذرا آگے کھسکو، کچھ آگے ہٹو، تو آپ عربی کے اندر یہ نارمل جملہ کہیں گے اندفع قلیلاً، اندفع قلیلاً من فضلک، برائے مہربانی ذرا کھسیے، آگے جائیے یعنی ذرا ہٹیے۔ تو یہ جملہ آپ کہیں گے اندفع قلیلاً من فضلک، برائے مہربانی کچھ کھسکیے، ہٹیے۔ ولامست النار ذراع شہاب فصرخ من الالم، اور آگ نے چھو لیا شہاب کے بازو کو، پس وہ درد کی وجہ سے چلایا۔ انتبہ شہاب مدہوشا وفتح عینیہ، شہاب حیران ہو کر چوکنا ہو گیا اور اس نے اس کی دونوں آنکھیں کھولی۔ انتبہ ینتبہ ہو، بیدار ہو جانا، چوکنا ہو جانا، متنبہ ہو جانا۔ شہاب چوکنا ہو گیا، حیران ہو کر اس نے اس کی دونوں آنکھیں کھولی۔ لم یکن ہناک ثعبان رہیب ینفس النار نحوہ، وہاں کوئی بھی ڈراؤنا سانپ نہیں تھا جو آگ اگلتا ہو اس کی طرف۔ ولا کانت ہناک بحیرۃ فدیۃ او، اور نہ وہاں کوئی سلور یعنی چاندی جیسے کلر کا تالاب تھا، یا قصر ذہبی یا سنہری محل، او امیرۃ حسناء تستنجد به من الخطر الذي يحيط بها، یا حسین و جمیل امیرہ جو کہ اس سے مدد چاہتی تھی اس خطرے سے جو اس کو گھیرے ہوئے تھا۔ وکان لا یزال راقدا امام باب کوخ والدہ، اور وہ برابر سویا ہوا تھا اس کے باپ کی جھونپڑی کے دروازے کے سامنے۔ فقد کف المطر عن الہطول، اور بارش رک گئی تھی برسنے سے، ہطول کا مطلب برسنا، اور بارش رک گئی تھی برسنے سے۔ وہ صفت السماء، یہ وہ الگ ہے، اور صفت السماء یہ ہے، صفت صفا یصفو، صفون و صفان، دا یدو کے وزن پر، صاف اور خالص ہونا، بے غبار ہونا، اسی سے یہ صفت ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وہ صفت السماء، اور آسمان صاف ستھرا ہو گیا۔ واشرقت الشمس، یعنی آسمان کے اوپر کوئی بادل چھائے ہوئے نہیں تھے۔ صفت السماء، آسمان کھلا ہو گیا، جس کو آپ کہہ لیجئے آسمان کھلا ہو گیا، یعنی آسمان پر کوئی بادل نہیں رہا۔ واشرقت الشمس، اور سورج روشن ہو گیا۔ وتبدل حال الجو، اور آب و ہوا کی حالت بدل گئی۔ انفتح باب الکوخ، جھونپڑی کا دروازہ کھل گیا۔ وظہر اخوا شہاب، اور شہاب کے دونوں بھائی ظاہر ہوئے۔ وقال شمس متعجبا، اور شمس نے تعجب کرتے ہوئے کہا لقد سمعناک تصرخ منذ لحظۃ فماذا حدث، البتہ تحقیق کہ ہم نے تجھ سے سنا کہ تو ایک لمحے سے چیخ رہا تھا، پس کیا پیش آیا؟ فماذا حدث، کیا واقع ہوا، کیا پیش آیا؟ قص شہاب علی اخویہ الحلم العجیب الذی رآہ، شہاب نے ان کے دونوں بھائیوں کے سامنے وہ عجیب و غریب خواب جس کو اس نے دیکھا تھا اس کو بیان کر دیا۔ وکیف اتاہ صوت والدی قبلہ، اور کیسے اس کے والد کی آواز اس سے پہلے اس کے پاس آئی، یعنی خواب کے اندر جو دیکھا تھا، جو صورتحال دیکھی تھی، وہ پورا خواب ان کے دونوں بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ قال نجم ساخرا، تو نجم نے مذاق کرتے ہوئے کہا کل هذه مجرد احلام و تہیؤات، یہ سب کے سب محض خواب و خیال ہے۔ احلام حلم کی جمع یعنی خواب، اور مجرد کا معنی محض۔ تو احلام و تہیؤات، تہیؤ کو ویسے اصل معنی تو تیاری کرنا، تہیّا یتہیّأ تہیّؤا، تیاری کرنا، اور تہیؤات تہیّؤ ان کی جمع ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ خواب و خیال۔ کل هذه مجرد احلام و تہیؤات، اور یہ سب کے سب محض خواب و خیالات ہیں۔ فلا احد یسمع اصوات الموتى بعد ان يموتوا، بس کوئی آدمی نہیں ہے جو مردوں کی آواز سنے اس کے بعد کہ وہ مر جائے، یعنی مردوں کے جو لوگ مر جائے تو مرنے کے بعد مردوں کی آواز کوئی آدمی نہیں سن سکتا، نہیں ہے کوئی آدمی جو سنے مردوں کی آواز۔
ان کے مر جانے کے بعد، کما ان الامیرات لا یعیشن فی قصور مسورۃ تحرسها الثعابین المتوحشۃ التی تقتل من یحاول انقاذها، جیسا کہ امیر عورتیں وہ نہیں رہتی ہے جادو شدہ محلوں میں جس کی وحشت ناک سانپ نگرانی کرتے حفاظت کرتے ہیں، وہ وحشت ناک سانپ جو کہ مار ڈالتے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ قال شہاب بتوکید، شہاب نے تاکید کے ساتھ کہا انہ لیس حلما اؤکد لکما، بلا شبہ وہ خواب نہیں ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ عقد یؤکد تاکیدن کا معنی یہاں پر یقین دلانا، میں تمہیں لکما تم کو، میں یقین دلاتا ہوں تم کو۔ لقد کان صوت والدی واضحا، البتہ تحقیق کہ میرے والد کی آواز صاف تھی، کانہ یدعونی الی انقاذ تلک الامیرۃ المجہولہ، گویا کہ وہ مجھے پکارتے ہیں اس نامعلوم امیرہ کے بچانے کی طرف مجھے پکارتے ہیں۔ کما کان وجود ذلک الثعبان الرہیب شیئا حقیقیا، جیسا کہ اس ڈراؤنے سانپ کا وجود ایک حقیقی چیز ہے، یعنی خواب و خیال نہیں ہے، حقیقت ہے۔ امامی میرے سامنے، ولیس وہمن، اور وہ وہم نہیں ہے۔ ان تلک الامیرۃ الرایۃ الحسن تنتظرنی لانقاذها من ذلک الثعبان الرہیب، بلا شبہ وہ امیرہ، بلا شبہ وہ دلکش حسن و جمال والی امیرہ میرا انتظار کرتی ہیں اس کو بچانے کے لیے، من ذلک الثعبان الرہیب، اس ڈراؤنے سانپ سے۔ قال الاخ الاکبر الکسول، سست بڑے بھائی نے جو سست تھا اس نے کہا یبدو ان اخانا الاصغر قد جن، ایسا لگتا ہے، یبدو کا معنی ظاہر ہوتا ہے، بدا یبدو بدون کا معنی ظاہر ہونا، ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا چھوٹا بھائی وہ پاگل ہو گیا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہمارا چھوٹا بھائی یہ پاگل ہو گیا ہے۔ وقال الاخ الماکر، اور چالاک بھائی نے کہا انہ لم یجد امیرۃ حقیقیۃ فی حیاتہ فصورتها له احلامہ، بلا شبہ اس نے نہیں پایا حقیقی امیرہ کو اس کی زندگی میں، بلا شبہ اس نے اس کی زندگی میں حقیقی امیرہ کو نہیں پایا، تو اس کے خواب نے اس کا نقشہ کھینچ دیا اس کے سامنے، یعنی زندگی میں ریئلٹی حقیقت میں عورت نہ ملی تو خواب اس کے خواب نکلنے لگا، وہ خواب کے اندر اس کو دیکھنے لگا۔ نہد شہاب وقال باسرار، شہاب اٹھا اور اس نے اسرار کے ساتھ کہا اؤکد لکما انہ لم یکن حلما او وہما، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ خواب یا وہم نہیں ہے۔ سوف اذهب منذ هذه اللحظة بحثا عن تلك الأميرة المجهولة لأنقذها من الخطر العظیم الذي يحيط بها، ان قریب میں جاؤں گا اسی وقت سے، منذ هذه اللحظة، اسی وقت سے تلاش کرنے کے لیے اس نامعلوم امیرہ کو، تاکہ میں اس کو بچاؤں اس بڑے خطرے سے جو گھیرے ہوئے ہے اس کو۔ وعندما آثر علیہا واتمکن من انقاذها ستتاقدان من صدق ما اخبرتکما به، اور جس وقت میں اس پر مطلع ہو جاؤں گا، اثر یاسر اثراً و عصوراً، اس کا معنی مطلع ہونا، باخبر ہونا، پتہ چلنا، اور جس وقت میں مطلع ہوں گا اس پر، یعنی مجھے اس عورت کا نوجوان عورت کا پتہ چلے گا اور میں قادر ہو جاؤں گا اس کو بچانے پر، تمکن کا معنی قادر ہو جانا، اور میں قادر ہو جاؤں گا اس کو بچانے پر، تو ان قریب تم یقین کر لو گے اس سچائی کا جس کی میں نے تم کو خبر دی۔ وَأَخَذَ نَايَهُ وَسَارَ مُبْتَعِدًا عَنْ أَخَوَيْهِ، اور اس نے اس کی بانسری کو لیا اور وہ چلا
دور ہوتے ہوئے اس کے دونوں بھائیوں سے۔ یہ تھا شکاری اور اس کے تینوں بیٹوں کی حکایت کا پارٹ نمبر 5۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کا پارٹ نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔